اس چیز کے لیے تم نے الیکشن لڑے تھے؟ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، یہ جس کو مانتے ہو خدا کو تو مانتے ہی نہیں ہو لگتا ہے، جس کو مانتے ہو یار اپنے باپ داداؤں کو، وہ چلے گئے مری ناراض ہو کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا تو انہیں اتنی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جو بہت ہی زیادہ تھی، لیکن اگر وہ آج آتے اس دور میں ادھر بھی وہ گھس جاتے کہ چاند کے ٹکڑے کیسے کیے۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی مخالفت میں جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، تو ہم سب کو بخش دے کہ ہمارے پاس دعا کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں، بے شک تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، آمین۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد، زیادہ دن نہیں، شاید ایک دن کا وقفہ ہو گیا اور آج بھی لیٹ نائٹ ہو جائے گی، تو اس عذر کو قبول کیجیے گا۔ اس کے بعد میں اپنے تمام دوست، اپنے تمام ناظرین، اپنی یوتھ اور اپنے ہم عصر جتنے لوگ ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے سنتے ہیں، مجھے وقت دیتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں۔ میں بھی آپ کو یہاں سے دیکھتا ہوں، اس میں سے کچھ ناراض ہوتے ہیں لیکن کچھ خوش بھی ہوتے ہیں، تو ناراض والے بھی میرے دوست ہیں، خوش ہونے والے بھی میرے دوست ہیں۔ اب میرا جو اپنا ذاتی سبجیکٹ ہے وہ تو ادب ہے، اس میں غزلیں ہیں، شاعری ہے، افسانے ہیں، اور جو لیکھک ہیں کتابوں کے وہ ہیں، ان کے مضامین ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ پیش کرنے سے رہ جاتا ہوں، اور آج بھی شاید رہ جاؤں، صرف اس لیے کہ میں اس ملک میں رہ رہا ہوں کہ جہاں قانون کی کوئی عملداری نہیں ہے، آئین پہ کوئی نہیں چل رہا۔ آئین تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو پاکستان کا آئین ہے نا، اسے بھی مقدس آئین کہتے ہیں، لیکن جو ہماری سب سے بڑی مقدس کتاب ہے کلام، اس پہ کون چل رہا ہے؟ یہ تو آئین اسلام ہے، آئین دین ہے ہمارے لیے، جس میں ہر خوش کو تر موجود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لکھ دیا ہے ہمیں سنبھالنے کے لیے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا، جو کچھ اللہ نے فرمان جاری کیا، ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مخالفت میں جائیں۔ اگر قرآن شریف نے کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کاذبین میں جانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کہا ہے کونوا مع الصادقین، کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تو ہم نے وہ رسی کو پکڑنا ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں پکڑنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، حدیث ثقلین اس میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ ہم نے نہیں ماننی، چاہے ہماری کتابوں کے اندر ہو تب بھی ہم نے نہیں ماننی۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی مخالفت میں جاتا ہے۔ اس نے کہا رسی کو تھامو، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم تو تفرقے ہو کے دکھائیں گے۔ آپ ایک حدیث پہ عمل کیا، اس پہ بھی میرے خیال سے حدیث پہ عمل نہیں کیا، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک جنت میں جائے گا، لیکن انہوں نے کہا ہم اس کو بھی جھوٹ ثابت کر دیں گے۔ اب 73 کی جگہ پتہ نہیں کتنے 73 فرقے جو ہے نا بن چکے ہیں، کہ ایک چھوٹے چھوٹے سے فرقے میں سے کئی 73 فرقے نکل چکے ہیں۔ اس کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ جھوٹ کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں، اور اس کے جو ہم بو رہے ہیں وہ ہم کاٹ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ووٹ دے دیا، ہم نے ووٹ دے دیا، بہت خوش ہو گئے، بہت نعرے لگا لیے۔ اب قوم بہت پریشان ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ ہر قوم کہتی ہے کہ 24 کروڑ عوام میرے آسرے پہ بیٹھی ہے، 3.5 کروڑ ووٹ لے لیے پی ٹی آئی نے، اسی طریقے سے اتنے انہوں نے لے لیے، 12.5 کروڑ ووٹ تھے، اس کا 48% جو ہے وہ ووٹ لیے گئے، 52% آپ کے اگینسٹ ہیں، متناسب نمائندگی تو پھر بھی نہیں ہوئی، ان میں سے ساری جماعتیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اب مسائل کیا ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، بھائی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے سمجھدار بندے ہو، یا آپ لوگوں کو بالکل ہی آپ نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، یا کیا آپ نے چودراہٹ قائم کر رکھی ہے؟ اور چودراہٹ تو قائم ہے پاکستان کے اندر، کوئی چودھری سے ہٹ کے دکھائے، کوئی وڈیرے سے ہٹ کے دکھائے۔ میں یہ کس طریقے سے کہہ دوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا تو انہیں اتنی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جو بہت ہی زیادہ تھیں، لیکن اگر وہ آج آتے اس دور میں تو یقین جانیے کہ اقرار الحسن جیسے پتہ نہیں کتنے اٹھتے، ادھر بھی وہ گھس جاتے کہ چاند کے ٹکڑے کیسے کیے، پہاڑ کے پیچھے جو ہے یہ قافلہ کیسے آ گیا، اور اس قسم کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے وہ اس نے ثابت کر دینے تھے۔ اور آج اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے اور یہ ایکسس دے دی جائے تو یہ شہباز قلندر کے مزار پہ، میں کوئی خدا نخواستہ حق خطیب نہ میں جانتا ہوں، نہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، لیکن صرف اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، ہاتھ ایسے کرنے کے لیے کیا ایکٹنگ مچا رکھی ہے بھائی آپ لوگوں نے؟ کیوں عوام کو بیوقوف بنا رکھا ہے کہ چینل کھولو کوئی سا بھی تو حق خطیب اور اقرار الحسن؟
ہم تمہیں دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں بیٹھنے کے لیے کہ پوری قوم کی توجہ ادھر لگا دی ہے. ان کی بھوک کے لیے تم نے کوئی پروگرام کیا؟ ان کے لیے کوئی ایسا NGO بنائی تم نے؟ اپنی دولت تو آپ نے بہت بنا لی. شادیاں کرنا تمہارا حق ہے، کرو، خوب کرو، 4 کرو، اس شریعت سے تو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر آج آپ کو یہ ایکسس مل جائے کسی طرح کہ جی عبداللہ شاہ غازی پہ چلے جاؤ، کسی اور مزار پہ چلے جاؤ اور قبر کھود کے وہاں سے انٹرویو کر کے لے آؤ، تو وہ وہاں سے بھی لے آئیں گے. ایک دفعہ قائد اعظم کے مزار کے نیچے والے حصے میں بھی چلے گئے تھے، وہاں سے بھی انٹرویو کر کے آ گئے تھے. کیا نتیجہ نکلا بھائی؟ تو قوم کو بلا وجہ آپ لوگوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 6-7 دن ہو چکے ہیں ان لوگوں کو، نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور MQM کو، بیٹھتے ہیں بلا نتیجہ اجلاس ختم ہو جاتا ہے. ارے بھائی پہلے کھانے کا بندوبست تو دیکھو کہ لوگ بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ملک کی پوزیشن تو دیکھو، بعد میں کہو کہ مجھے یہ وزارتیں دے دو، مرکزی وزارتیں ساری مجھے دے دو، وزیر اعظم تم بن جاؤ. اس چیز کے لیے تم نے الیکشن لڑے تھے؟ یہ خدمت کا جذبہ تھا عوام کے لیے آپ کے دل میں؟ وہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو اس چیز کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہماری لڑائی سے ملک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. ملک کھوکھلا ہے، آپ کیسی وزارتیں مانگ رہے ہو بھائی؟ کوئی وزیر اعظم شپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وزارت داخلہ کے پیچھے لگا ہوا ہے. کوئی کسی بات پہ ذرا سا ناراض ہو جاتا ہے، کوئی سوال کورٹ کے باہر یا کورٹ کے اندر پوچھ لیا جائے، انا اجازت نہیں دیتی ان سے بات کرنے کی، فوراً اس کا جو ہے نا وہ قرضہ اتارتے ہیں. واحد ایک ایسی چیز ہے، لیکن اللہ کو کوئی قرض دینے پہ راضی نہیں ہے. تو یہ آپ لوگ بھائی، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، یہ جس کو مانتے ہو خدا کو تو مانتے ہی نہیں ہو لگتا ہے. جس کو مانتے ہو یار، اپنے باپ داداؤں کو جو اسلاف ہیں، تمہارے فور فادرز ہیں، ان کے واسطے سے ان کے نام کیا روشن کر رہے ہو آپ لوگ یار. وہ چلے گئے مری ناراض ہو کے، اور اس کے بعد جو ہے شانگلا ہل کی پہاڑیوں کی سیر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ اتنے مطالبے کر رہے ہو ہمارے ساتھ، تو ہم پیپلز پارٹی کا پورا ساتھ دے دیتے ہیں. کوئی سیٹ بھی نہیں لیتے ہیں، ووٹ بھی آپ کو دیں گے، حکومت آپ چلائیں. تو اب پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، لے لے. لیکن پتا ہے انہیں کہ کھانے کے لیے ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن کھانے میں کہاں کے لیے مل جائے گا؟ وزارت داخلہ سے مل جائے گا، وزارت پیداوار سے مل جائے گا، پورٹ اینڈ شپنگ سے مل جائے گا. اس قسم کے اداروں سے اب بھی جو ہے نا پیٹ ان کا جو ہے وہ بھرا جا سکتا ہے. آئل اور انرجی انڈسٹری سے مل جائے گا کہ وہاں سے ان کے پیٹ بھر سکتے ہیں. وہ منسٹریاں آپ ان کو دے دیں، وزیر اعظم آپ بن کے بیٹھ جائیں، الزام آپ نے سارے برداشت کرنے، کھانا ہم نے. تو بھائی آپ کو بہت اچھی آفر دے دی ہے نون لیگ نے. تو پیپلز پارٹی والوں کو چاہیے کہ خدا کے لیے ان سے ووٹ لیں، حکومت بنائیں. اس کے بعد آ جائیں PTI پہ. جو 12 سیٹیں تھیں آزاد، جو PTI سے ہٹ کے تھیں، وہ نون لیگ میں شامل ہو گئیں. ان میں سے جو ایک تھی، دانیال صاحب کو جو ہرایا تھا جن صاحب نے، وہ بھی نون میں داخل ہو گئے. اب انہوں نے پہلے متحدہ مجلس عمل کے ساتھ کوشش کی کرنے کی، فتوے آنا شروع ہو گئے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. بہت نازک نکاح ہے بھائی آپ لوگوں کا. مفتی صاحب کہنے لگے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا اگر ان سے جو ہے آپ نے وہ کیا اتحاد. وہ بھی بڑے بزرگ یا ذہن رسیدہ انسان نہیں تھے کہ جو بنا سوچے سمجھے کہ بس ہم ساتھ کھڑے ہیں جی، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا ملا بعد میں بھی آپ کو؟ آپ نے کانفرنس کر لی، سب کچھ کر لیا. لیکن اب اتنی بڑی مشکل درپیش آ گئی ہے کہ اگر 50 ممبران قومی اسمبلی نے حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی پارٹی میں شمولیت کا الیکشن کمیشن کے سامنے حلف نامہ پیش کر دیا ہے. اب وہ کس کے امیدوار ہیں؟ سنی اتحاد کونسل کے. لیکن آپ کو سن کے تعجب ہونا چاہیے کہ خود حامد رضا صاحب اصل میں ان کی پارٹی کا نشان گھوڑا تھا. وہ انہوں نے گھوڑے کو تو بھگا دیا، خود اتر چڑھ گئے مینار کے اوپر، اور ان کا نشان جو تھا وہ مینار کا ملا، اور PTI کے حمایت یافتہ امیدوار بن کے جیتے. تو اب اس وقت قومی اسمبلی کے اندر نہ سنی اتحاد کونسل کی کوئی پارلیمانی سیٹ ہے، نہ PTI کی، بالکل خالی ہیں یہ. اب دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ اب اس میں چلے تو گئے سارے. جب وہ چلے گئے تو چیئرمین جو ہے اس کا پارٹی کا، وہ اب عمران خان تو رہیں گے نہیں، اور وہ چیئرمین سے ویسے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، کیونکہ گوہر خان خود حلف دے کے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں. تو اب بیرسٹر گوہر خان بھی جو ہے وہ چیئرمین نہیں رہے، وہ بھی اس کے کارکن ہو گئے حامد رضا صاحب کے. تو اب جو آپ کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس سے نکلنا آپ کو کے لیے بڑا مشکل ہے. دوسرا پھر جو PTI کے بانی تھے ایس بابر، انہوں نے اپنے بانی ارکان سے کہ جو 2000 کے قریب تھے کنونشن میں، ہائی کورٹ شاید آج چلے گئے وہ، اور وہاں پہ انہوں نے یہ دائر کر دیا، یہ دائر کر دیں گے کہ جو ان کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے وفاقی، وہ اور پروونشل سیکریٹریٹ ہیں، ان کو PTI سے خالی کرایا جائے اور ان کو بند کیا جائے، کیونکہ اب PTI کا وجود نہیں رہا، اب آزاد کا وجود ہے. بھائی میں ان اینکر حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ PTI نام لیتے ہیں تو کس سینس میں لیتے ہیں؟
اب وہ دوسری پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، انہوں نے ضم کر دیا ہے سنی تحریک متحدہ سنی کونسل کے اندر، تو اب آپ کو جو ہے وہ چیئرمین شپ بھی آپ کی ختم ہو گئی، اور آپ کبھی بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر آپ پی ٹی آئی کے حمایت میں نہیں بولیں گے، بلکہ کہیں گے کہ میں سنی کونسل کے بہاف پر آپ سے جو ہے نا میں بات کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کا نام و نشان ختم۔ اس کے بعد 50 نے دیا، 42 غائب تھے، لاپتہ تھے، آ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، خود ہی لاپتہ ہو جاتے ہیں، خود ہی منظر عام پہ سے آ جاتے ہیں۔ ایسے ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ بریگیڈیئر صاحب جناب فرماتے ہیں کہ مجھے لے گئے اٹھا کے ہائی وے سے، موٹر وے سے، 4-5 گاڑیاں تھیں، ISI کی تھیں۔ اب کوئی بات ہے یار، مجھے آج کل کوئی اغوا ہو جائے تو اس کے والدین کو جو ہے پولیس کی بات نہیں مانتے، کسی کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنا بیٹا چاہیے، اور اس کو سکون سے پیسہ دے کے گھر پہ جو ہے نا اپنے بیٹے کو لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ کیسا ایسا یہ تھا کہ جس کے باہر 2 گارڈ بھی بٹھائے ہوئے تھے اس بریگیڈیئر کے، اندر کمرے میں لائٹ جلاتے اور بجھاتے بھی تھے، اور اس کے بعد وہ جب ان کا کہنا نہیں مانتے تو انہیں وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تمہاری جو دل چاہے کرو۔ یار کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ پی ٹی آئی کے تو ہیں جذباتی لوگ جو کہ اب سنی کونسل اتحاد کے ممبر ہیں اور کارکن ہیں، تو سنی اتحاد کونسل کے کارکن جو ہے ان کی آنکھوں میں تو دھول آپ جھونک سکتے ہیں، وہ مان بھی لیں گے اس بات کو، لیکن ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اس بات کو مان لے گا کہ یہ آرمی کے پاس گئے یا ISI نے اسے اندر بند کمرے میں بھی رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا، اور اس کے بعد یہ اس کے مجھ پہ یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ نون لیگ جوائن کرو، ہم آپ کو وزارت بھی دیں گے اور فلاں بھی دیں گے، فلاں بھی دیں گے، لیکن میں نے نہیں مانا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بسم اللہ جاؤ بھائی کوئی بات نہیں۔ یہ لطیفے بازیاں کب تک بھائی قوم کے ساتھ کرو گے؟ آج پارٹی کی جتنے بھی، اس کے بعد ایک ایکٹ کے تحت کہ اگر یہ ہائی کورٹ میں جا کے، بلکہ الیکشن کمیشن میں جا کے سنی اتحاد کونسل پہلے جا کے یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے ہمیں ریگولرائز کریں ایز اے نیشنل پارٹی، اور وہ ان کو اجازت دے بھی دیں کہ چلیں آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ ضم ہو جائیں، تب بھی وہ اپنے نام سے وہاں پر جائے گی۔ لیکن پھر رہ گیا مسئلہ سیٹوں کا کہ جو ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں ویمنس کی، کہ وہ ان کو نہیں ملیں گی۔ ایکٹ ہے ایک اس کا، الیکشن کمیشن ایکٹ ہے 2020 کا ہے غالباً 156 یا کچھ ایسے ہے، اس کا شک 4 ہے اس کی، تو اس کے مطابق اب سوال یہ ہے کہ وہ سیٹیں پھر کس کے پاس جائیں گی؟ نہ نون لے سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ کوئی اور، تو جناب عالی پھر اس کا فیصلہ لامحالہ وہاں سے الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس وقت تک جو ہے نا آپ سب لوگ گنے چوستے رہیں اگر وہ بھی سستے مل رہے ہیں۔ کہ ان تمام صورتحال کے اندر جو ہے عوام جس ٹینشن کا شکار ہے، اور اسے خود بھی سوچنا چاہیے، آج بھی چاہے پیپلز پارٹی جلسہ کرے، GDA جلسہ کرے، سنی اتحاد کونسل کرے، نون لیگ کرے، فضل الرحمان صاحب کریں، جماعت اسلامی کریں، لاکھوں کی تعداد سے لوگ پہنچ جائیں گے۔ یہ بھوکے ہیں آپ کی نظر میں؟ کہیں بھی ان کو بلا جائے پہنچ جائیں گے گاڑیاں اور بسیں کر کے۔ یہ بھوکے نہیں ہیں، ان سے کہو کہ یہ زکوٰۃ ادا کریں، ان غریبوں میں تقسیم کریں، اپنے جلسے کینسل کریں، ان کو کھانے ان کے گھروں پہ پہنچایا جائے۔ اور اب ایک نیا، آپ کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے 7 روپے 30 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہونے جا رہا ہے بجلی کا۔ آپ پہ کیا فرق پڑتا ہے جی؟ آپ جلسے کرتے ہیں، لائٹیں جلواتے ہیں، گورنمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے یونٹ جو ہے نا ایک جلسے کے اوپر جو ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بل دیتے ہیں، وہ بل آپ لوگوں کے بلوں میں جو ہے نا مرج ہو کے آتا ہے، تقسیم ہو کے آتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو جائے پرواہ نہیں ہے، آپ کے پیٹرول سے بھری ہوئی گاڑیاں بڑی بڑی، اور 4800 cc 6000 cc کی گاڑیوں میں تو آپ کے لیڈران آتے ہیں، اور آپ سائیکل پہ جانا آپ کے لیے مشکل، کہ جہاں پہلے آپ رکشے پہ جاتے تھے اب وہاں پہ آپ پیدل جا رہے ہیں کہ کچھ پیسے میرے پاس بچ جائیں گے۔ تو خدا کے لیے بھائی عوام کو بھی چاہیے کہ جو غریب ہیں وہی نکلیں، امیروں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ نکلتے رہیں گے، ان کے جلسوں میں ریلیاں بھی بناتے رہیں گے، روڈ بھی بند کر دیں گے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہوتی رہے۔ اور دوسرا یہ غلط فہمی دور کر لیں، جو 1400 سال سے ایک نہیں ہوئے وہ آج بھی نہیں ہو سکتے۔ بہت معذرت کے ساتھ مفتی فضل ہمدرد صاحب کا میں پروگرام کا حوالہ دوں گا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ایک مولانا صاحب نے یہ فتویٰ لگایا ہے اور ایک نہیں ہونے دے رہے ہیں ان کو، آج ایک ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی جیت ہے امت کی۔ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے معذرت کے ساتھ یہ بتائیے کہ اگر 180 سیٹیں مل جاتی ہیں آزاد اراکین کو، انہیں ضرورت تھی MWM کی، جو کہہ رہے ہیں میں خون دینے کا آخری خون تک قطرے دینے کے لیے تیار ہوں، وہ پھر پورے بھی خون دے دیتے نا، پورا جسم بھی کاٹ کے رکھ دیتے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ انہیں سنی اتحاد کونسل کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ اگر پیپلز پارٹی کو وہ سیٹیں مل جاتی تو نون کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت تھی انہیں؟ MQM کے بیٹھنے کی ضرورت تھی انہیں؟
اگر نون کو پوری مل جاتی تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتی؟ کبھی بھی نہیں بیٹھتی. سب اپنے مطلب سے بیٹھ رہے ہیں لیکن اپنے شرائط کے ساتھ. کچھ لو کچھ دو. ملک میں بچا کے آئے جو کہہ رہے ہو کہ کچھ دو اور کچھ لو. تو خوف خدا کرو بھائی انسانیت کے اوپر. آج کساد بازاری عام ہے, چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو رشوت خور ادارے ہیں وہ ببانگ دوہل گھومتے پھر رہے ہیں, لوٹتے پھر رہے ہیں لوگوں کو. کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اس لیے کہ کوئی حکومت نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ کس کی حکومت آنے والی ہے. کل تک جن کے پیچھے پولیس تھی آج وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, پولیس خاموش ہے. تو کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ ہمارے پورے ملک کے جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایسا ہے کہ جو ڈنڈے ہلائے جا رہا ہے اور جس پہ جو ہے نا وہ ناچے جا رہے ہیں. تو آج ہماری قوم کو بھی جب ان کے جلسوں میں جاتی ہے تو تالیاں بجانے اور ناچنے کے سوا اور کچھ نہیں آتا. تو انہی الفاظوں کے ساتھ معذرت چاہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یا اللہ تو ہماری جو ہے نا مشکلات کو آسان فرما, اور ہمارے جو غریب پریشان حال ہیں ان کے لیے کسی کے ذہن میں خدا تعالیٰ تو ان کے دل میں رحم ڈال دے ان پارٹیز کے کہ قوم نے ذلیل ہو کے دھوپوں میں, سردیوں میں, بارش میں, برف باری میں کھڑے ہو کے تمہیں ووٹ دیے, تم انہیں کیا دے رہے ہو, اب تک کیا دے رہے ہو. ان سے بغیر پوچھے کبھی اس کے ساتھ اتحاد میں چلے جاتے ہو, کبھی اس کے ساتھ اتحاد میں چلے جاتے ہو. ایک پرائیویٹ ٹی وی کو چینل کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیا تو میں بتا دوں گا کہ عمران خان پہ جو ہے نا وہ قاتلانہ حملہ کس نے کروایا. کون کہلوا رہا ہے ان سے یار؟ آپ کی تو ایک بہت بڑی جماعت ہے, آپ تو حکومت نہ بھی کرو تو آپ کی بہت عزت ہے. آپ پیر صاحب پگارا والی سیاست میں آ جاؤ یار, کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے درگاہ کے اوپر. آپ بھی اسی طرح جا کے آرام کریں اور آپ کے بندے جا کے لڑیں. کہاں ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں اور بندوں کو بھی ذلیل کر رہے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ خوش رکھے اور وہ جو ہے ہماری جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور جو بیچارے بے گناہ فلسطین میں مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, فتح و نصرت عطا فرما, اور ہمارے دل ان کی طرف پھیر دے بجائے ان سیاستدانوں کی طرف, کہ ان سیاستدانوں کے دل اسرائیل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اس وقت ان کا دنیا سے پورا رابطہ منقطع ہے سوائے حکومت بنانے کے, کہ مجھے یہ سیٹ ملے, مجھے یہ سیٹ ملے, مجھے یہ سیٹ ملے. سب کے سب ایک جگہ جا کے جو ہے نا وہ گڑ کے اوپر چپٹ جاتے ہیں جس طرح مکھیاں جو ہے نا وہ چمٹتی ہیں. ہر پارٹی, پاکستان کی ہر پارٹی. تو جناب علی اس میں مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ سے میں معذرت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے ان جملوں کی کوئی قدر اس لیے نہیں ہو رہی کہ اگر وہ مطلوبہ سیٹیں حاصل کر لیتے تو کبھی بھی اتحاد کا نہیں سوچتے یہ لوگ. اور وہ بھی چھوٹے لوگ کبھی بھی ان کے قریب نہیں پھٹکتے. انہوں نے دیکھا کہ شاید ہماری ضرورت پڑ جائے گی تو وہ آ گئے جناب, وہ بھی کہ ہم آ جاتے ہیں. تو ملا کیا ان کو؟ پھر بھی جناب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں. اور ایک ایسا ہے کہ جس طریقے سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کہ پتہ نہیں کس ہستی کی جو ہے نا تعریف کرے جا رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتا تھا, وہ یہ چاہتا تھا, وہ حقیقی آزادی چاہتا تھا. ہمارے والدین نے کیا, تمہارے والدین نے پاکستان بنوایا. تو بہرحال انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دل جلا ہوا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا پروگرام کروں گا اپنا, ہو سکتا ہے ادب پہ کروں, شاعری پہ کروں, کیونکہ سیاست کی ہوا چل رہی ہے گلیوں میں, گھروں میں, محلوں میں. جیسے کہ گرمی کی یا کورونا کی ایک لہر آتی ہے, وہ لہر چل رہی ہے. اس لہر میں سب پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسرا کچھ لوگ بھوک میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لوگ روٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لوگ بچوں کی فیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا وہ گیس نہیں آ رہی ہے اور بجلی کے بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, بجلی نہیں آ رہی ہے اور بجلی کے بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ نے قیامت پہ بھی آپ کا یقین نہیں ہے, موت پہ بھی آپ کا یقین نہیں ہے کہ قبر میں اللہ پاک کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو کیا منہ دکھاؤ گے قبر کے اندر. آپ کس وقت جاؤ گے, کیسے جاؤ گے؟ تو خدا کے لیے اب رحم کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.